آئیے آپ کے سامنے یو جی سی نیٹ 2013 کا اردو پیپر کا ڈسکشن کرتے ہیں۔ برہان الدین جانم کس دور کے شاعر ہیں؟ سوال نمبر 1 ہیں بہمنی دور کے، عادل شاہی دور کے، قطب شاہی دور کے، بیدر شاہی دور کے۔ برہان الدین جانم، سوال بی ہے اس کا جواب، عادل شاہی دور کے تھے۔ عادل شاہی دور کے تھے۔ رسالہ وجودیہ کلمۃ الحق برہان الدین جانم کی نثری تصنیف ہے۔ وصیت الہادی، بشارت الذکر اور ارشاد نامہ ان کی نمائندہ نظمیں ہیں۔ سوال نمبر 2، صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ دکن میں اردو عبد القادر، صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ دکن میں اردو عبد القادر سروری، پنجاب میں اردو شوکت سبزواری، سر سید اور ان کے رفقا نصیر الدین ہاشمی، اردو قدیم شمس اللہ قادری۔ وہ کون سا شاعر تھا؟ یہ 4 آپشن ہیں۔ سوال نمبر 2 کا جواب آپ کو ڈی ہے۔ دکن میں اردو نصیر الدین ہاشمی کا ہے۔ پنجاب میں اردو محمود شیرانی کا ہے۔ سر سید اور ان کے رفقا سید عبداللہ حسین کا۔ اردو قدیم شمس اللہ قادری کا۔ تو اردو قدیم جو ہے اس میں ڈی وہ صحیح ہے، شمس اللہ قادری کا۔ ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 3، وہ کون سا شاعر تھا جو جگت گرو کے دربار سے وابستہ تھا؟ وہ کون سا شاعر تھا جو جگت گرو کے دربار سے وابستہ تھا؟ اے نظامی، بی وجیہی، غواصی، سی ابدل، ڈی بتائیے۔ سوال نمبر 3 کا ہے ڈی، مثنوی ابراہیم نامہ 1903 میں، ڈی میں ابدل ہے نا، ابراہیم نامہ 1603 میں ابدل کے نام سے منسوب ہے۔ ابدل ابراہیم عادل شاہ کا درباری شاعر تھا۔ ٹھیک ہے، یاد رہے گا، ابدل ابراہیم شاہ کا درباری شاعر تھا۔ سوال نمبر 4، چندہ اور لورک کس مثنوی کے کردار ہیں؟ چندہ اور لورک کس مثنوی کے کردار ہیں؟ طوطی نامہ کے، مینا ستونتی کے، پھول بن کے، بہرام گل اندام کے۔ بی غواصی کی مثنوی مینا ستونتی میں چندہ اور لوک مرکزی کردار ہے۔ 20 ٹھیک ہے، چندہ اور لوک مرکزی کردار ہے۔ بی غواصی یاد رہے، 4 میں بی غواصی مینا ستونتی کا۔ طوطی نامہ پھول بن یہ ابن انشا کا ہے۔ بہرام گل اندام کس کا ہے؟ بہرام گل اندام خاور نامہ سے کچھ نام ہے، یاد نہیں۔ سوال نمبر 5، میر حسن نے کتنی مثنویاں لکھی؟ میر حسن نے کتنی مثنویاں؟ 12 مثنویاں لکھی۔ 5، 10، 11، 12 مثنویاں لکھی۔ 5 نمبر میں میر حسن، ڈی 5 مثنویاں۔ میر حسن کی کلیات میں 12 مثنوی، 7 قصیدے ملتے ہیں۔ ان کے علاوہ بھی بہت سی صنفوں پر طبع آزمائی کی۔ سوال نمبر 6، مسمن میں کتنے مصرع ہوتے ہیں؟ 8 ہوتے ہیں۔ مسمن واحد 1 کو کہتے ہیں، ثلاث رکع 2 کو کہتے ہیں، ثلاث 3 کو کہتے ہیں، خمس یا اربع 4 کا، رباع اربع مربع 4 کو کہتے ہیں، خمس 5 کو کہتے ہیں، سبع 6 کو کہتے ہیں، ستہ 7 کو کہتے ہیں، سمن 8 کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔
عشر 10 کو کہتے ہیں، تسعہ 9 کو کہتے ہیں، احد عشرہ 11 کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 6 ہے، 6 میں یاد رکھیے گا ڈی۔ مسمن اس نظم کو کہتے ہیں جس کے ہر بند میں 8 مصرے ہوں، ٹھیک۔ پہلے حالی خستہ تھا، پہلے حالی کا تخلص خستہ تھا، کس کے کہنے پر اس نے اپنی تبدیل کر دیا؟ سوال نمبر 7۔ مہدی مجروح کے اوپر مصطفیٰ خان شیفتہ کے، بہادر شاہ ظفر کے، مرزا غالب کے، ظاہر سی بات ہے مرزا غالب۔ مرزا غالب کے کہنے پر اپنا تخلص خستہ بدل کر رکھ لیا۔ سوال نمبر 8۔ تاریخی ادبیات ہندوستانی و ہندی کس کی تصنیف؟ 8 سے یاد رکھیے۔ 8 میں ہے تاریخی ادبیات ہندی، سی ہے، سی یاد رکھیے۔ سی میں کون ہے؟ کارگا دستہ، کارگا دتہ سی، 8 میں دتہ سی کا نام آیا ہے۔ تاریخی ادبیات ہندوستان و ہندی اردو ادب کی فرانسی صنف کارگا دستہ سی کی تصنیف ہے۔ سوال نمبر 9۔ دریائے لطافت کی خوبی یہ ہے، کیا ہے؟ 9 میں ہے اے۔ دریائے لطافت انشا پہلی ہندوستانی ادیب ہیں جنہوں نے فارسی زبان میں پہلی مرتبہ اردو صرف نحو سے متعلق کتاب لکھی۔ یہ کتاب 1808 میں لکھی گئی، 1808 میں لکھی گئی، اتنی یاد رکھیے گا، اور 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ اس کا ترجمہ برج موہن دتاتریہ کیفی نے کیا۔ 8 کا ہو گیا، 9 کا ہے نا۔ 8 میں 8 کا سی ہے نا، کارگا دتہ سی۔ دریائے لطافت 9 کا آ گیا، 9 کا تو اے ہے۔ اس میں پہلی بار اردو زبان کے قواعد و اصول بیان کیے گئے ہیں اور فارسی زبان میں، ٹھیک ہے، 1808 میں۔ 10 میں یہ قول کس ماہر لسانیات کا ہے؟ 10 نمبر کو یاد رکھیں، یہ قول کس ماہر لسانیات کا ہے؟ ہاں، اگر مسلمان ہندوستان میں نہ آتے تب بھی جدید ہند آریائی زبان کی پیدائش ہو جاتی، لیکن ان کے ادبی آغاز و ارتقاء میں ضرور تاخیر ہوتی ہے۔ 10 کا اب دیکھیں گے سی، سنیتی کمار چٹرجی۔ سنیتی کمار چٹرجی نے اپنی کتاب انڈو آرین اینڈ ہندی میں یہ خیالات پیش کیا ہے، انڈو آرین اور ہندی میں۔ سنیتی کمار چٹرجی کا۔ مسعود حسین خان کا کون سی کتاب ہے؟ مقدمہ تاریخ زبان اردو۔ گیان چند جین کا بھی ہے۔ محمود شیرانی کی بھی کتاب، محمود شیرانی کی ہے پنجاب میں اردو۔ مغربی ہند میں شامل 5 بولیوں کا صحیح زمرہ کون سا ہے؟ زمرے والا تو بہت اچھا سے یاد رکھیے گا۔ 11 میں ہے بی، مغربی ہند کی، بی یاد رکھیے گا۔ مغربی ہند میں جارج گریسن نے 5 بولیوں میں تقسیم کیا ہے؟ برج بھاشا، بندولی، قنوجی، کھڑی بولی اور ہریانوی۔ کیا؟ برج بھاشا، پہلے برج پر چڑھ کر کے بندولی، قنوجی اور کھڑی بولی اور ہریانوی، یہ 5 کو 11 میں بی کر دیا۔ برج بھاشا، قنوجی، کھڑی بولی، قنوجی، بندولی، قنوجی، کھڑی بولی اور ہریانوی۔ 12 میں چلے آئیے۔ 12 میں فارسی زبان و ادب پر محمد حسن آزاد کی مشہور تصنیف کون سی ہے؟ سخندان فارس محمد حسین آزاد کی فارسی زبان ادب پر لکھی ہوئی اہم کتاب ہے۔ 12 میں 2 بی، سخندان فارس۔ 13 میں منٹو کے کس افسانے کو نئے تجربے سے موسوم کیا گیا؟ نئے تجربے سے منٹو کے کس افسانے کو موسوم کیا گیا؟ 13 میں ڈی، منٹو کے افسانہ فدنے کو ایک نئے تجربے سے موسوم کیا گیا۔ نمبر 14۔
تاریخی پیدائش کے لحاظ سے صحیح ترتیب کیجیے۔ 14 میں 1 ہے کرشن چندر، خواجہ احمد عباس، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی۔ ٹھیک ہے، راجندر چندر، خواجہ احمد عباس، راجندر سنگھ بیدی، عصمت چغتائی۔ 15 کا کیا ہے؟ باغ و بہار کا سب سے طویل قصہ کون سا ہے؟ باغ و بہار کا، باغ و بہار میں سی، تیسرے دویش کی۔ باغ و بہار کا کمین امن نے 1802 میں لکھا، 1803 میں ہندوستان پریس کلکتہ سے شائع ہوا۔ 16 کا دیکھیے، قرۃ العین حیدر نے کس ناول میں متضاد تصویر کو یکجا کر کے البم بنا دیا ہے؟ اقدریہ تو ہے نہیں، چاندنی بیگم تو ہے نہیں، میری بھی صنم خانے کار جہاں دراز، اسی میں دیکھنا ہے۔ 16 میں ڈی ہے، کار جہاں دراز جو 1990 میں لکھا گیا ہے۔ یہ ناول قرۃ العین حیدر کے سوانح ناول میں چھپایا جاتا ہے۔ سوال نمبر 17، آتش کے درج ذیل مصرع کا صحیح مصرع اولیٰ کیا ہے؟ نشاندہی کیجیے۔ 17، جب دیکھیے کچھ اور ہی عالم ہے تمہارا، جب دیکھیے کچھ اور ہی عالم ہے تمہارا، ہر بار عجیب رنگ ہے، ہر بار عجیب روپ ہے، ہر بار عجیب رنگ ہے، ہر بار عجیب روپ ہے۔ جب دیکھیے 17 میں دیکھیے نا، ہر بار عجیب رنگ ہے، ہر بار عجیب روپ ہے۔ سی والا دیکھیے گا یہاں پہ، جب دیکھیے کچھ اور ہی عالم ہے تمہارا، جب دیکھیے کچھ اور ہی عالم ہے تمہارا، یہ پہلا مصرع، جب دیکھیے کچھ اور ہی عالم ہے تمہارا، ہر بار عجیب رنگ ہے، ہر بار عجیب روپ۔ ٹھیک ہے، 18 کا ہے، رکعت غالب کیا ہے؟ رکعت غالب کیا؟ 18 کا رکعت غالب کے فارسی میں لکھے ہوئے 15 خطوط کا مجموعہ ہے۔ 19 میں رکعت غالب کا اے ہو گیا، فارسی میں لکھے ہوئے خطوط کا مجموعہ۔ 19 میں دریائے لطافت ایک صدف کے علاوہ کتنے جزو پر مشتمل ہے؟ 19 میں بی 7 پر۔ دریائے لطافت ایک صدف کے علاوہ کتنے جزو پر مشتمل ہے؟ ایک صدف ہے اور 7، اور جز 7، کتنے جز ہیں؟ دریائے لطافت ایک صدف اور 7 جز ہے، یاد رہے۔ 20، کس شاعر نے میر انیس کے لیے حزین کے بجائے انیس تخلص تجویز کیا تھا؟ ناسخ۔ اس میں 20 میں شیخ امام بخش ناسک نے میر انیس سے کہا کہ اپنا تخلص حزین کے بجائے انیس اختیار کر لو۔ 21 میں پریم چند کے افسانے کے مجموعے واردات میں کتنی کہانیاں ہیں؟ ڈی 13 کہانیاں۔ واردات پریم چند کا آخری افسانوی مجموعہ ہے۔ یہ مجموعہ 1937 میں شائع ہوا اور اس میں 13 کہانیاں ہیں۔ واردات اس سلیبس میں شامل ہے۔ 13 کہانیاں۔ 22 کون سی کہانیاں ہیں یہ واردات میں؟ یہ تو یاد نہیں۔ کون سا افسانہ راجندر سنگھ بیدی کا نہیں؟ بیدی کا نہیں ہے، بھولا ہے، لمبی لڑکی ہے، سپنوں کے دیس میں متھن ہے، پتہ نہیں۔ 22 میں دیکھتے ہیں، سپنوں کے دیس میں اختر کرونوی کا مشہور افسانہ ہے۔ سپنوں کے دیس میں متھن بھی ہے، بھولا متھن، سپنوں کے دیس میں اختر کرونوی کا۔ 23 میں امراؤ جان و ادا کے کردار فیض علی کا منصب یا پیشہ کیا تھا؟ سی ڈاکو کا تھا۔ 24 زمانے اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ 24 میں فردوس ڈی ہے، فردوس بری میدان عمل، فردوس بری میدان عمل، لندن کی ایک رات، داروشکو۔ فردوس بری میدان عمل، لندن کی ایک رات، داروشکو۔ زبانی اعتبار سے صحیح نشاندہی کیجیے۔ فردوس بری سب سے پہلے آیا
میدان عمل بعد میں ہے، لندن کی ایک رات اس سے بعد میں ہے، دارالشکو اس کے بعد میں ہے، دارالشکو تو کل فصل۔ نذیر اکبر آبادی کے بارے میں یہ کس نے کہا تھا کہ یہاں کبیر کے اخلاق خسرو کے ذہن کا ایک دلکش امتزاج ملتا ہے؟ مجنو گورکھپوری نے، احتشام حسین، نیاز فتح پوری نے، آل احمد سرور نے۔ کس نے کہا تھا؟ کس نے؟ 25 میں سی، نیاز فتح پوری نے تنقیدی کتابوں میں نگارستان، انتقادیات، خیالستان، جذبات، بھاشا اور مذاکرات نیاز فتح پوری کی اہم کتابیں ہیں۔ نیاز فتح پوری کی کتاب نگارستان، انتقادیات، خیالستان، جذبات، بھاشا اور مذاکرات نیاز وغیرہ، مذاکرات نیاز وغیرہ اہم کتاب ہے نیاز کی۔ 26 کس کا شمار یہام گوشورا میں نہیں کیا ہے؟ یہام گوشورام سے آبرو جو تھے کس کے ساتھ تھے؟ شروع میں تھے آبرو، ٹھیک ہے، آبرو کس کے ساتھ تھے؟ آبرو جو ہے ولی کے ساتھ تھے۔ ناجی یہ دوسرے سے مضمون کے ساتھ نہیں، مضمون بھی اسی کے ساتھ تھے، آبرو کے ساتھ۔ فائز یہ نہیں تھے، ناجی فائز کا شک ہے۔ 26 میں دیکھتے ہیں، 26 میں 26 ہے نا، ہاں 26 میں ڈی، فائز نہیں تھے، فائز دہلوی۔ مسعود حسن خان رضوی ادیب نے فائز دہلوی کو شمالی ہند کا پہلا صاحب دیوان شاعر قرار دیا۔ ناجی شاکر ناجی جو ہے نا یہ نہیں تھے، شاکر ناجی جو ہے نا دوسرے دور میں ہے۔ ذکر کیا ہے؟ محمد حسین آزاد نے شاکر ناجی کو دوسرے دور میں ذکر کیا ہے، جس میں تین شعراء کا ذکر کیا، دوسرے میں 3، پہلے میں ہے کتنے شعراء کا؟ 6، ہاں، تیسرے میں، پہلے میں 6، دوسرے میں 3، تیسرے میں 7، پانچویں میں 9، ایسے کر کے 29 شعراء کا ذکر کیا ہے۔ 27 رشید احمد صدیقی نے یاسیات کا امام کسے کہا تھا؟ یاسیات کا امام کسے کہا؟ فراق گورکھ کو، حسرت موہانی کو، اصغر گونڈوی کو۔ کس کو کہا؟ 27 میں سی، فانی بدائیوں کو یاسیات کا امام رشید احمد صدیقی نے کہا۔ 28 میں بی یاد رکھیے، کس بڑے شاعر نے کوئی مثنوی نہیں کہی؟ درد صاحب نے نہیں کہا۔ مجنو گورکھپوری نے زہر عشق کے مصنف کو کس یورپی شاعر کا ہم پایا قرار دیا؟ 29 میں ڈی، گوئٹے کو، مجنو گورکھپوری نے۔ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانی ہے، یہ شعر کس کا ہے؟ مذکورہ بالا میں جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانی ہے۔ مذکورہ بالا شعر میں کون سا صنعت استعمال کیا ہے؟ 30 مرات النظیر۔ مرات النظیر کی کیا خصوصیت ہے؟ شعر میں ایسے لفظ لائے جائیں جو آپس میں مناسبت رکھتی۔ مرات النظیر، ٹھیک ہے، آپس میں کیا رکھتے ہو؟ مناسبت رکھتا۔ 31 میں چمن میں کسی نے الہام نگاری ڈالی آج، جو کھل کھلاتی ہے گل کی ہر ایک ڈالی آج۔ اس شعر میں کس صنعت کو بروئے کار لایا گیا ہے؟ 31 یاد رہے، 31 تجنیس طعام۔ تجنیس طعام کس کو کہتے ہیں؟ شعر میں وہ ایسے الفاظ لائے جائیں جن کا تلفظ ایک ہو لیکن معنی الگ ہو۔ تلفظ ایک ہو، معنی الگ ہو، صنعت تجنیس، تلفظ ایک، معنی الگ الگ۔ 32 میں یہ کس نے کہا تھا کہ علوم کے اعتبار سے لکھنؤ ہندوستان کا بخارا اور قرطبہ کا قضاء مشرق کا نساپور ہے؟ عبدالحلیم شرر نے کہا تھا، بی۔ 33 میں دیکھیے، شدھ تحریک کے خلاف کس نے شدید رد عمل کا اظہار کیا؟ 33 میں
سی 33 میں سی ہے خواجہ حسن نظامی نے 33 میں سی خواجہ حسن نظامی نے شدھی ہاں چار درویشوں کا تذکرہ کس کی تصنیف کا نام ہے 4 درویشوں کا تذکرہ کس کی تصنیف کا نام 34 میں سی خواجہ حسن نظامی کا 4 درویشوں کا تذکرہ سر دلبراں اور حدیث دیگراں ذیل کی کتاب میں شامل ہے 34 میں سخن مختصر سی پارہ دل سر دلبراں 34 میں 35 میں 35 میں سی پارہ دل خواجہ حسن نظامی کا مشہور کتاب خواجہ حسن نظامی کی دلبراں اور حدیث دیگراں ذیل کی کتاب کس کتاب میں شامل ہے سی پارہ دل میں سر دلبراں اور حدیث دیگراں سی پارہ دل میں ہے سی 35 میں 36 میں مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ جیل میں کس کا قیام رہا 36 میں سی حافظ علی بہادر کا تھا قلعہ احمد نگر کی جیل میں مولانا ابوالکلام آزاد کے ساتھ حافظ علی بہادر کا بھی قیام تھا حافظ علی بہادر 37 میں کس انگریزی اخبار نے مولانا آزاد کو حافظ علی بہادر یاد رکھی یا آ سکتا ہے حافظ صاحب تھے 37 میں کس انگریزی اخبار نے مولانا ابوالکلام آزاد کے سیاسی خیالات سے انگریزوں کو باخبر کیا تھا کس انگریزی اخبار نے مولانا آزاد کے سیاسی خیالات سے انگریزوں کو باخبر کیا تھا 37 میں پائنیر مولانا ابوالکلام آزاد کے سیاسی خیالات سے انگریزوں کو باخبر کیا تھا 37 میں سی اس انگریزی اخبار نے مولانا ابوالکلام کی سیاسی خیالات سے انگریزوں کو باخبر کیا تھا الہلال ہمیشہ کے لیے کب سے نکلنا بند ہو گیا کب سے نکلنا بند ہو گیا 38 الہلال مولانا ابوالکلام آزاد کا مولانا ابوالکلام آزاد کا 27 سے الہلال مولانا ابوالکلام آزاد کا مشہور رسالہ تھا یہ رسالہ کلکتہ سے نکلتا تھا الہلال بھی مولانا کا ایک اہم رسالہ ہے البلاغ بھی مولانا کا اہم رسالہ ہے جو 27 میں بند ہو گیا الہلال 27 میں بند ہو گیا 29 میں مولانا ابوالکلام آزاد ذیل میں سے کی انقلابی فکر سے 27 یاد رکھے گا مولانا ابوالکلام آزاد ذیل میں سے کس انقلابی فکر سے زیادہ متاثر تھے انقلابی فکر سے یاد رکھیے محمد حسین والے سے سر سید والے سے جمال الدین فغاں والے سے شبلی نعمانی والے سے مولانا حسین آزاد سی جمال الدین افغاں والے یاد رکھیے گا جمال الدین افغاں والے کے انقلابی فکر سے متاثر تھے نہ سر سید نہ کسی سے جمال الدین فغاں والے سے شبلی سے بھی نہیں یہ سب ایک ہی ہو گیا آزاد سر سید محمد حسین آزاد یہ تو سب ایک ہو گیا یہ جمال الدین فغاں افغانی سے تھے جمال الدین افغانی سے متاثر تھے یہ سب سے ہٹ کے تھے افغانی کے انقلابی فکر سے زیادہ متاثر تھے سوال نمبر 40 الفاظ کے معمولی الٹ پھیر سے کون مزاح پیدا کر لیتا ہے مولانا ابوالکلام آزاد کس انقلاب سے متاثر تھے جمالیاتی نفسیات جمال الدین افغان سے الفاظ کے معمولی الٹ پھیر الفاظ کی معمولی الٹ پھیر کون مزاح پیدا کر دیتا ہے رشید احمد صدیقی 40 میں ہے نا رشید احمد صدیقی کو اردو ادب کا سب سے بڑا مزاح یا نگار تسلیم کیا جاتا ہے
مرشد مثلث پاسبان کاروان پیداست سرگزشت عہد گل مغالطہ آمد میں آورد سلام نجد سلام ہو نجد میں اپنی یاد میں وغیرہ رشید احمد صدیقی کے مضامین اہم مضامین ہیں. یار پڑھنا ہے رشید احمد صدیقی. 41 میں کرشن چند کے پہلے افسانی مجموعے کا نام کیا ہے؟ کرشن چند کے پہلے افسانی مجموعے کا نام طلسم خیال ہے. نظارے ہوائے قلعے گھونگھٹ میں گوری چلے وغیرہ. گھونگھٹ میں گوری چلے. 41 میں بی طلسم خیال. اسمہ چغتائی کی تصنیف چوٹی کیا ہے؟ اسمہ چغتائی کی چوٹی کیا ہے بتائیے. 42 میں سی. اسمہ چغتائی کے افسانی مجموعے ہیں کلیاں چوٹے ہیں. پیش لفظ کرشن چندر نے لکھا ایک بات چھوئی موئی دو ہاتھ. افسانی مجموعے. 42 میں سی افسانی مجموعے. ٹھیک ہے. 43 میں بچوں کی نفسیات پر لکھے ہوئے بیدی کے افسانے کا نام کیا ہے؟ ببل. بیدی کا افسانہ تلادان اس کے پہلے افسانی مجموعہ ہے. دانا و دام میں شامل ہے. اے تلادان. بچوں کے نفسیات پر لکھا ہوا بیدی کا افسانہ ہے جو کیا ہے؟ تلادان. ٹھیک ہے. بیدی کا افسانہ تلادان ان کے پہلے افسانی مجموعہ دانا و دام میں شامل ہے. 44 بچوں کے لیے لکھی گئی کتاب آؤ ڈرامہ کریں کس کی ہے جو ڈرامے کے فن سمجھنے کے لیے بھی مفید اور کارآمد ہے؟ مجیب کی ہے. محمد حسن کے اہم ڈراموں میں 44 میں سی ہے. محمد حسن کے اہم ڈراموں میں حبہ خاتون خانہ جنگی ہیروئن کی تلاش میں کھیتی آزمائش اور انجام وغیرہ اہم ہیں. یار کیا ہے؟ 44 میں سی ہے مجیب ہے. اور ڈرامہ کریں. 45 میں یہ کس لیے کہا گیا ہے کہ معمولی اور بظاہر غیر اہم محسوس ہونے والے واقعات اور اشیاء کے بیان میں غضب کا مزہ پیدا کر دیتی ہے؟ 45 میں اے رشید احمد صدیقی. یہ کس کے لیے کہا گیا ہے کہ معمولی اور بظاہر غیر اہم محسوس ہونے والے واقعات اشیاء کے بیان میں غضب کا مزہ پیدا کر دیتے ہیں. رشید احمد صدیقی کہتے ہیں. رشید احمد صدیقی کو احتشام حسین نے اس دور کا سب سے بڑا مزاح نگار تسلیم کیا. ان کے مزاحیہ مضامین میں ارہر کا کھیت مغالطہ چار پائی شیخ نیازی پاسباں اور سہل کی سرگزشت وغیرہ ہیں. 46 میں دیکھتے ہیں سوال 46 نمبر کا کن کے بعض مزاحیہ تحریروں میں فکر کی گہرائی اور فلسفیانہ انداز پایا جاتا ہے؟ فکر کی گہرائی کس کے افسانے میں افسانیہ انداز پایا جاتا ہے مزاحیہ تحریروں میں؟ اے رشید احمد صدیقی. 46 میں بھی اے. یار کتنا اچھا 47 میں آبرو نازی. 46 میں اے ہو گیا. 47 میں آبرو ناجی یک رنگ کے علاوہ ایک اور معاصر شاعر کا نام کیا ہے؟ آبرو ناجی اور یک رنگ کے قائم ہوگا کیا ہے؟ 47 آبرو ناجی یک رنگ کے سوال مضمون یہ سبھی شاعر ایہام گو شعراء کے طور پر جانے جاتے ہیں. 48 میں انجمن پنجاب کے ایک مشاعرے کا مضمون
زمینستان کس کی نظم ہے؟ 48 میں زمانستان اے محمد حسین آزاد کی۔ انجمن پنجاب کے ایک مشاعرے کا مضمون زمینستان تھا، جس میں محمد حسین آزاد نے زمینستان کے نام سے اپنی نظمیں پڑھی تھی۔ 49 49 چمن پہ گزری سرگزاری سو گزاری مگر یہ کیا کم ہے۔ چمن پر گزری سو گزری مگر یہ کیا کم ہے، کہ فارش ہو گئے کہ فاش ہو گئے چھوٹے بہار کے آئے، کہ فاش ہو گئے جھوٹے بہار کے آئے۔ یہ کس کا شعر ہے؟ 49 میں دیکھ لیجیے لاسٹ میں۔ معین الدین حسن جذبی کا ہے۔ جذبی کے شعر مجموعے ہیں، ہاں 3 ہی شعر مجموعے یاد رکھیے گا، فیروزہ، سخن مختصر، گداز شب وغیرہ۔ 50 میں غبار خاطر کا سن اشاعت کیا ہے؟ 50 کا بتائیے۔ 50 کا بی ہے 1942 غبار خاطر کا سن اشاعت 1942 تھا، جون سے 3rd پیپر تھا۔ چلیے پڑھتے ہیں۔ عادل شاہی سلطنت کا دوسرا حکمراں کون تھا؟ عادل شاہی حکومت کا پہلا حکمراں کون تھا؟ اے عادل شاہی سلطنت کے کل 8 بادشاہ تھے، ان میں سے اس طرح ہے یوسف عادل شاہ بانی اور اسماعیل عادل شاہ، ابراہیم عادل شاہ ثانی، علی عادل شاہ، ابراہیم عادل شاہ، محمد عادل شاہ، علی عادل شاہ ثانی، سکندر عادل شاہ آخری بادشاہ۔ ٹھیک ہے، ابراہیم عادل شاہ سلطنت کا دوسرا حکمراں کون تھا؟ دوسرا حکمراں کون تھا؟ اسماعیل عادل شاہ۔ اس کی ترتیب اس طرح، سب سے پہلے ابراہیم ہے، اس کے بعد عادل ہے، اس کے بعد ابراہیم عادل شاہ ہے، سب سے پہلے ابراہیم عادل شاہ ہے، علی عادل شاہ ہے، پھر ابراہیم عادل شاہ ثانی ہے، پھر محمد عادل شاہ ہے، یعنی ابراہیم عادل، علی عادل، ابراہیم عادل، پھر محمد عادل، علی عادل شاہ ثانی، سکندر عادل شاہ ثانی سے آخری ہے اسی طرح۔ ابراہیم عادل شاہ، علی عادل شاہ، محمد ابراہیم عادل شاہ ثانی، محمد عادل شاہ، علی عادل شاہ ثانی، سکندر عادل شاہ ثانی، یاد رہے 8 ہے۔ ٹھیک ہے، اور صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ سوال نمبر 2، صحیح جوڑ کی نشاندہی کیجیے۔ کیا ہے جوڑ نشاندہی؟ کیا ہے؟ رستمی قصہ بے نظیر، صنعتی خاورنامہ، حسن شوقی فتح نامہ نظامی، ملک خوشنو چند بدن میں حیات۔ اس کا تو ہے نہیں، یہ کس کا؟ 2 میں دیکھیے، سی ہے، 2 میں سی ہے، حسن شوقی کا فتح نامہ نظام شاہی ہے۔ کمال خان رستمی کا ہے خاورنامہ، کمال جو ہے نا خاور کرتا ہے رستمی کا، یہ 1659 میں ہے۔ محمد ابراہیم صنعتی قصہ بے نظیر لکھا، محمد ابراہیم نے قصہ بے نظیر لکھا جو 1645 میں۔ حسن شوقی کا فتح نامہ ہے میزبانی نامہ۔ حسن شوقی جو ہے نا شوق میں آ کر کے مہمانی نامہ اور فتح نامہ اور مہمانی نامہ لکھ دیتا ہے، فتح نامہ، میزبانی نامہ۔ 1633 میں ملک خوشنود ہست بہشت جنت سنگار لکھتا ہے 1946 میں۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 3، مثنوی کتب مشتری میں مشتری کی اصل حیثیت کیا ہے؟ شہزادی ہے، رقاصہ ہے، ملکہ ہے، کنیز ہے۔ 3 میں
اے شہزادی ہے۔ ملا وجی کے مثنوی کتب مشتری میں 1609 میں محمد قلی قطب شاہ کی فرمائش پر لکھی گئی۔ ٹھیک ہے۔ 4 مثنوی سیف الملک بدیع الجمال کس بادشاہ کے زمانے حیات میں لکھی گئی؟ سیف الملک بدیع الجمال، سیف الملک غواسی کا ہے یہ، سیف الملک بدیع الجمال۔ 4 غواسی کا ہے۔ 1624 میں قطب شاہی دور کے چھٹے بادشاہ سلطان محمد قطب شاہ کا ابراہیم عادل شاہ، علی عادل شاہ، ابراہیم عادل شاہ، یعنی ایک چھوڑ کر دوسرا، ابراہیم عادل شاہ، علی عادل شاہ، ابراہیم عادل شاہ ثانی، علی عادل شاہ، محمد عادل شاہ ہے۔ اس کے بعد محمد عادل شاہ، پہلے عادل شاہ پھر محمد عادل شاہ، اس کے بعد پھر عادل شاہ ثانی ہے، پھر سکندر عادل شاہ۔ تو یہ چھٹے بادشاہ میں 1 2 3 4 ابراہیم عادل شاہ 1، علی عادل شاہ 2، ابراہیم عادل شاہ 3، محمد عادل شاہ 4، علی عادل شاہ 5، سکندر عادل شاہ، سلطان محمد قطب شاہ اور 66۔ چوتھے میں کیا ہے؟ چوتھے میں 1 2 3 4 چوتھے میں گواسی، ڈی ہے، گواسی کا ڈی، سلطان محمد قطب شاہ ہے، محمد قطب شاہ۔ یہ قطب شاہ، یہ دوسرے شورام سے، قطب شاہی الگ ہے، عادل شاہی الگ ہے، یا قطب شاہی دور کا، غواسی جو ہے نا قطب شاہی دور کا۔ نصرتی کا سال وفات کیا تھا؟ نصرتی کا سال وفات کیا ہے؟ 5 میں 74 ہوگا، 1674۔ 5 میں دیکھتے ہیں کیا ہے۔ 5 میں اے ہے 74۔ نصرتی نے 1674 میں گلشن عشق، 1675 میں علی عادل شاہ، 1657 میں 57 میں علی نامہ، 65 میں تاریخ سکندری، 1672 میں مثنوی لکھی نصرتی۔ سوال نمبر 6 منوہر اور مدھمالتی کس مثنوی کے کردار ہیں؟ منوہر اور مدھمالتی کس کے کردار ہیں؟ 6 میں ڈی، 6 میں ڈی گلشن عشق کی۔ منوہر اور مدھمالتی گلشن عشق کی ہے۔ گلشن عشق کو نبی ابن عبد الصمد کی فرمائش پر لکھا، نبی ابن عبد الصمد کی فرمائش پر لکھا، یہ ایک بزمیہ مثنوی ہے۔ منوہر اور مدھمالتی اس مثنوی کے مرکزی کردار ہیں۔ منوہر اور مدھمالتی اس کے کب لکھا گیا ہے اس کا بتانے۔ منوہر اور مدھمالتی، گلشن عشق نہیں ہے، گلشن عشق، یہ گلشن عشق کب لکھا؟ پھول بند ہوگا یار۔ منوہر اور مدھمالتی کس کا ہے؟ گلشن عشق، اس تو نصرتی کا ہے یار۔ گلشن عشق اس کا ہے، پھول بند نہیں۔ نبی بخش کے عبد الصمد کی فرمائش پر لکھی گئی، یہ منوہر مدھمالتی اس کے مضمون کردار ہے۔ گلشن کا ہے، گل منے پھول، شن منے روشن، گلشن منے پھول، عشق منے عشق۔ یہ کس کے تو لکھا گیا؟ نصرتی نے مثنوی لکھی ہے گلشن عشق، یہ لکھا ہے 50 سے 57 میں، اس میں لکھا 50 سے 57 میں، یاد رہے۔ 7 سوال نمبر 7 دکنی نے کس مقامی زبان سے زیادہ اثر قبول کیا؟ گجراتی سے کیا ہوگا؟ دیکھو 7واں مرہٹی سے کیا؟ اے مرہٹی سے کیا؟ دکنی زبان میں مرہٹی زبان کا سب سے زیادہ اثر قبول کیا؟ 8 میں صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے، سی ہے اس وقت۔ سی میں کیا ہے؟ نظامی محمد قطب شاہ ابن نشاطی ولی، نظامی محمد قلی قطب شاہ ابن نشاطی ولی،
نظامی محمد قطب شاہ 1611 میں، ابن نشاطی 1655 میں، ولی 1720 میں، 20 سے 25، 1655 1720 سے 25، ٹھیک ہے۔ نظامی قطب شاہ ابن نشاطی ولی، نظامی قطب شاہ۔ سلسلہ روز و شب کس کی تصنیف ہے؟ 9 میں، اے صالحہ عابد حسین۔ سلسلہ روز و شب صالحہ عابد کی خود نوشت ہے جو 1984 میں شائع ہوا۔ اردو نثر کے ترسیلی امکانات اور اس کی ابلاغ قوتوں کا احساس کس نے دلایا؟ اردو کی ترسیلی امکانات اور ابلاغی قوتوں کا احساس کس نے دلایا؟ الطاف حسین حالی نے، ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھیے گا۔ ترسیلی امکانات ابلاغ کا، ٹھیک ہے، 10 ہو گیا۔ 11 میں، مضمون ترقی علم الانشاء کی مصنف کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ مضمون ترقی علم انشاء کے مصنف کا کیا نام ہے؟ 11 میں، سی۔ 11 میں کیا ہے؟ علم الانشاء کے مصنف کا کیا نام ہے؟ 11 میں، سی، سر سید۔ ترقی علم انشاء، علم الانشاء، سی۔ امید کی خوشی، سراب حیات، خوشامد، گزرا ہوا زمانہ، کاہلی، آدم کی سرگزشت، ترقی علوم انسان، نادان، دیندار، اخلاق، دانا و دنیا پرست، بحث و تکرار، اپنی مدد آپ وغیرہ سر سید احمد خان کے اہم انشائیہ ہیں۔ کیا خوشی کی امید کی خوشی، پہلا امید کی خوشی، سراب حیات، خوشامد، گزرا ہوا زمانہ، کاہلی، آدمی کی سرگزشت، ترقی علم انشاء، نادان، دیندار، اخلاق، دانا و دنیا پرست، بحث تکرار اور اپنی مدد آپ وغیرہ سر سید احمد خان کے اہم مضمون ہیں، ٹھیک ہے، یاد رہ جائے گا۔ پھر سے پڑھ دیں ایک بار۔ امید کی خوشی، سراب حیات، خوشامد، گزرا ہوا زمانہ، کاہلی، آدمی کی سرگزشت، ترقی علم انشاء، نادان، دیندار، اخلاق، دانا، دین پرست، بحیثیت تقرار، اپنی مدد آپ وغیرہ سر سید احمد کے مضمون ہیں۔ سر سید نے آورد و تصنع سے پہلے بچنے کے لیے گرامر کی پرواز نہ کی، کس کا قول ہے؟ سر سید نے آورد اور تصنع سے بچنے کے لیے گرامر کی بھی پرواہ نہ کی، کس کا قول ہے؟ 12 میں، بی، حالی کا قول ہے۔ حالی نے حیات جاوید میں لکھا ہے کہ سر سید نے آورد اور تصنع سے بچنے کے لیے گرامر کی بھی پرواہ نہ کی، اس نے کہا، حالی نے کہا۔ 13 میں، حضرت ناصح سے یہ کہہ دو کہ اب کیا کیجیے۔ حضرت ناصح سے یہ کہہ دو کہ اب کیا کیجیے، دل جو تھا بندہ خدا کا سو بتوں کا ہو گیا۔ دل جو تھا بندہ کا سو بتوں کا ہو گیا۔ یہ شعر، اس شعر میں کس صنف کا استعمال کیا گیا؟ 13، ڈی، ہش و ملی۔ دن کٹا فریاد میں اور رازی میں کٹی، اور زری میں کٹی، عمر کٹنے کو کٹی پر کیا ہی خوری میں کٹی۔ مذکورہ شعر میں کس صفت کا استعمال کیا گیا ہے؟ 14، صفت اشتیاق کا کیا گیا۔ شعر میں ایسے لفظ لائے جائیں جو ایک ہی مادے سے مشتق ہو، ٹھیک ہے۔
اشتقاق کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 15، جدلیاتی مادیت کس داستان تنقید کی پہچان ہے؟ مارکسی تنقید کی۔ 15 16، غم نہیں ہوتا آزادوں کو پیش از یک نفس، غم نہیں ہوتا ہے آزادوں کو پیش از یک نفس، برق سے کرتے ہیں روشن شمع ماتم خود خانہ ہم، برق سے کرتے ہیں روشن شمع ماتم خانہ ہم۔ درجہ بالا شعر کس کا ہے؟ 16 میں سی غالب کا ہے۔ غم نہیں ہوتا آزادوں کو پیش از یک نفس، برق سے کرتے ہیں روشن شمع ماتم خانہ ہم۔ غزل کس زبان کا لفظ ہے؟ عربی زبان کا لفظ ہے، ظاہر سی بات ہے۔ 17، عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لغوی معنی عورتوں سے بات کرنا، عورتوں کے حسن و جمال کی تعریف کرنا۔ 18، ناسک کی غزل کے بارے میں کہا جاتا ہے؟ سی متروکات کا اس میں کم سے کم استعمال ہے۔ ناسخ، امام بخش ناسخ نام تھا، ناسخ تخلص تھا۔ 1771 میں فیض آباد میں پیدا ہوئے، 1771 فیض آباد میں پیدا ہوئے۔ 1835 میں لکھنؤ میں انتقال ہوا۔ ان کی اصطلاح زبان کے طور پر جانا جاتا ہے اور ان کی ادبی ڈکٹیٹرشپ بھی کہا جاتا ہے۔ 19، اردو غزل کی روایت میں کس کی ترغیب؟ متروکات اور اس کے کمال۔ 19 میں کیا ہے؟ اردو غزل کی روایت میں کس کی غزل نئی تجربے کا حکم رکھتی ہے؟ اردو غزل کی روایت میں کس کی غزل نئے تجربے کا حکم رکھتی ہے؟ 19 میں بی، 19 میں بی کا نام آتا ہے، اقبال کی غزل۔ 20 میں کس نے کہا تھا غزل کا خمیر عشق و محبت ہے؟ شبلی نے کہا ہوگا۔ 20 میں دیکھتے ہیں، 20 میں اے شبلی، علامہ شبلی نے۔ 21 میں کیا کہا؟ یہ کس کا قول ہے؟ اگر تمام فنون لطیفہ احساسات کائنات کا عطر ہے تو غزل اس عطر کی عطر۔ فراق گورکھپوری کا۔ 21 اے فراق گورکھپوری۔ 22، فراق حسن و جمال کی بولتی ہوئی روح کے شاعر ہیں، یہ کس کا قول ہے؟ بولتی ہوئی روح کے شاعر ہیں۔ 22 میں ڈی، گوپی چند نارنگ کا۔ گوپی چند نارنگ کا قول کیا ہے؟ حسن کی روح کے شاعر ہیں، حسن جمال کے روح کے شاعر ہیں۔ 23 میں نشاط روح کس کا شعری مجموعہ ہے؟ نشاط روح کس کا شعری مجموعہ ہے؟ اصغر گونڈوی کا۔ 23 میں 23 اصغر حسین نام تھا، تخلص اصغر تھا۔ 1884 میں پیدا ہوئے، گورکھپور میں پیدا ہوئے۔ 1836 میں انتقال ہوا۔ نشاط روح سرود زندگی اس کی شعری مجموعہ ہے۔ 84 میں کیا یاد رہا؟ 1884 میں 1936 میں مرے۔ 84 میں، ٹھیک ہے۔ حسرت مہانی سوال نمبر 24، عہد جدید کا وہ کون سا غزل گو شاعر ہے جس کے کلام میں ہندوستانی دیو مالائی عناصر پائے اثر اکثر سب سے زیادہ ہے؟ فراق کا۔ 24 میں سی، فراق گورکھپوری کی شعری مجموعہ ہے۔ تحفہ خوشتر پہلا ہے، تحفہ خوشتر، یہ بات آ جاتا ہے 1921 میں، 1921 میں شائع ہوا۔ تحفہ خوشتر، مشعل، 16 ساز، گل نغمہ، گل بانگ، پچھلی رات، روح کائنات، شعرستان اور چراغاں وغیرہ مشہور ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر سے ایک بار پڑھ دیں۔ فراق کے شعری مجموعے، تحفہ خوشتر پہلا ہے، مشعل، 16 ساز، گل نغمہ، گل بانگ، پچھلی رات، روح کائنات، شعرستان اور چراغ وغیرہ مشہور ہے۔ 34 میں
यहाँ 25 میں سوال نمبر 25 جدید غزل گو کے عناصر اربع کی صحیح زمرہ نشاندہی کیجیے۔ اصغر جگر فانی ڈی ہے۔ ہاں مرزا واجد علی حسین کس شاعر کا نام ہے؟ ہاں یاس جگانا چنگیزی کا نام ہے۔ 27 میں ناسخ غزل کی کتنے دیوان ہیں؟ ناسخ کی غزل کے کتنے دیوان ہیں؟ 27 میں حصہ 27 ناسخ نخنؤں کی غزل کی کل تعداد۔ غزلوں کے کل 3 دیوان ہیں۔ ناسخ کے 3 دیوان ہیں۔ مرزا واجد علی حسین پہلے یاس جگانا چنگیزی تخلص کیا تھا؟ عظیم آباد میں 1983 میں پیدا ہوئے تھے، 1883 میں پیدا ہوئے تھے، لکھنؤ آ گئے اور یہاں 1956 میں انتقال ہوا۔ یگانا کے غالب شکن بھی کہا جاتا ہے۔ 28 کو دیکھتے ہیں۔ اقبال کی کون سی یونیورسٹی نے پی ایچ ڈی کی سند سے نوازا تھا؟ ایکسفورڈ، کیمبرج، میونخ یونیورسٹی نے۔ میونخ یونیورسٹی جرمنی نے فلسفہ عجم کے پی ایچ ڈی کی سند سے نوازا تھا۔ 29 میں اقبال کا کون سا مجموعہ آدھا ادھورا، آدھا فارسی، آدھا اردو آدھا فارسی میں ہے؟ ارغمان حجاز۔ 29 ہے نا؟ 29 میں بی علامہ اقبال کا آخری مجموعہ ارغمان حجاز، آدھا ادھورا آدھا اردو۔ 30 میں ہے ہندو پاک میں اقبال کے صدر سالہ تقریبات کب منایا تھا؟ 1977 میں۔ 31 ہے نا؟ پروفیسر آرنلڈ تھے۔ 31 میں بی۔ 30 سے دیکھا جائے 30 میں اے علامہ اقبال کی پیدائش 9 نومبر 1977 میں سیالکوٹ میں ہوا اور نور الدین اس کے والد کا نام تھا، امام بی بی والدہ کا نام تھا۔ 31 میں علامہ اقبال نے فلسفہ کے کس پروفیسر سے بہت زیادہ متاثر تھے؟ آرنلڈ سے۔ اقبال نے نالہ فراق کس کی یاد میں لکھا؟ آرنلڈ کی یاد میں۔ 1933 میں اقبال کن حضرات کے ساتھ افغانستان تشریف لے گئے تھے؟ سلیمان ندوی اور راسخ تھے۔ 1933 میں کس کے ساتھ لے گئے تھے؟ سی میں سید سلیمان ندوی اور راس مسعود کے ساتھ 33 میں افغانستان گئے تھے۔ کس کے دعوت پر؟ عجیب سا نام ہے، یاد نہیں۔ 34 میں 34 سوال نمبر 34 بانگ درا کی کس عبد القادر نے بانگ درا کا دل کہا؟ شمع و شاعر کو کہا۔ 34 میں سی۔ 35 میں یہ کس نے کہا تھا کہ خضر راہ ایک فکر شاعر کا عہد نامہ جدید ہے؟ یہ کس نے کہا تھا کہ خضر راہ ایک مفکر شاعر کا عہد نامہ جدید ہے؟ 35 میں ڈی حضرت علامہ اقبال کے پہلے مجموعے کا کلام ہے، بانگ درا میں شامل ہے۔ بی ایک مفکر شاعر اور عہد نامہ جدید ہے، عالم السرور نے کہا۔ خضر راہ ایک مفکر شاعر کا عہد نامہ جدید ہے۔ مثنوی گلزار نسیم کے اس شعر میں کون سی صنعت استعمال کی گئی ہے؟ جس کف میں وہ گل ہو وہ داغ ہو جائے، جس گھر میں ہو گل چراغ ہو جائے، جس گھر میں گل ہو گل چراغ ہو جائے۔ 36 میں مثنوی گلزار نسیم کے اس شعر میں کس صنعت کا استعمال کیا گیا ہے؟ 36 تجنیس تام ہے، ڈی ہے۔ جس کلام میں دو الفاظ ہر اعتبار سے یعنی صورت اور حرف کے اعتبار سے یکساں ہو تو وہ تجنیس تام ہو جاتا ہے۔ 37 میں مثنوی گلزار نسیم کے اس شعر میں کس صنعت کا استعمال کیا گیا ہے؟ جو نخل تھا سوچ میں کھڑا تھا، جو برگ تھا ہاتھ مل رہا تھا۔ 37 میں
حسن تعلیل، حسن تعلیل کیا کہتے ہیں؟ اے ہوا حسن تعلیل کس کو کہتے ہیں؟ شعر میں کسی حالت یا واقعہ کا حسب بیان کیا جائے جو اس کے اصل سبب نہ ہو بلکہ شاعر کے تخیل کے پیداوار ہو، اسے حسن تعلیل کہتے ہیں۔ اس کو شاعرانہ توجیہ بھی کہتے ہیں۔ 38 گلزار نسیم کے برخلاف سحر البیان میں کون سا صفت پایا جاتا ہے؟ جزیات نکالی۔ 38 میں سحر البیان 1884 میں لکھی گئی جس کے مصنف میر حسن ہے۔ بھی جزیات نکالی تو سمجھ گئے ہوں گے۔ کب لکھا؟ 1834 میں لکھا۔ کس کو؟ سحر البیان کو۔ 39 میں مرزا شوق لکھنوی نے کل 3 مثنویوں کے لکھے، اس میں جو زہر عشق، فریب عشق، بہار عشق ہے۔ 38 کس مثنوی نگار نے اپنی مثنوی میں خود کو ہیرو کے طور پر پیش کیا؟ مرزا شوق نے۔ قصیدے کا اجزائے ترکیبی صحیح ترتیب نشاندہی کیجیے۔ تشبیہ گریز، بی تشبیہ گریز، مدح دعا۔ یہ کس نے لکھا ہے؟ صحرائے کربلا کے دوپہر کی شدت اور رات کے سناٹے کی انیس نے ایک مبصرہ کے احساس اور تصور کی نظر سے دیکھا ہے۔ کس نے کہا؟ 41 میں ڈی نے، سیدہ جعفر نے کہا۔ مرثیہ کو کس نے تشبیہ کے متعارف کرایا جو آگے چل کر چہرہ سے منسوب ہوا؟ سی سودا نے مرثیہ میں تشبیہ کو متعارف کرایا، اور اس کے علاوہ انہوں نے مرثیہ کو مسدس کی شکل میں پیش کیا۔ مرثیہ کے کس جزء میں براعتداء استقلال کی صورت ملتی ہے؟ براعتداء 43 میں بی ہے، چہرہ استحلال کی صورت میں ملتی ہے، چہرہ ملتا ہے۔ مرثیہ کے اجزائے ترکیب میں چہرہ، سراپا، رخصت، آمد، رجز، جنگ، شہادت، بین۔ چہرہ سراپا، چہرہ کے بعد ڈائریکٹ سراپا سرتاپا دیکھتا ہے، رخصت کے وقت جاتا ہے، پھر رخصت سے آمد آتا ہے، رجز ہوتا ہے، للکارتا ہے، جنگ ہو جاتا ہے، شہادت ہو جاتا ہے، اور مار پیٹ، بین ہونا رونا دھونا سٹارٹ ہو جاتا ہے، بین رونا دھونا کہتے ہیں۔ سوال نمبر 44 ڈی، ارتقاء کا تصور کس نقاد نے پیش کیا؟ لان جانسن۔ ارتفاع کس کا ہے؟ تصور کس نے پیش کیا؟ لان جانسن۔ 20ویں صدی عملی تنقید کی ایک نئی تحریک کار کے طور پر آئی، اے آر رچرڈس نے پیش کیا تھا۔ بی میں 45 میں بی۔ 46 میں میر کے نکات الشعراء کے جواب میں معشوق چہل سالہ و خود کا تذکرہ کس نے لکھا تھا؟ 46 میں اے معشوق چہل سالہ خود کو تذکرہ خاکسار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ تذکرہ خاکسار فتح علی حسینی گردیزی کی تذکرہ ہے۔ تذکرہ ریختہ گویاں بھی میر کے تذکرے کی نکات الشعراء کے جواب میں لکھی گئی ہے، یہ نیا بات نہیں ہے۔ معشوق چہل سالہ خود کو تذکرہ خاکسار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سید فتح علی حسینی گردیزی کا تذکرہ ریختہ گویا بھی میر کی تذکرے نکات الشعراء کے جواب میں لکھا ہے۔ 46 میں اے، ٹھیک ہے،
کس کا ہے مسئلہ صحت؟ میر محمد یار خارستار، میر محمد یار خارستار کا۔ ارسطو نے ڈرامے کے فن میں کسے اولویت دی ہے؟ ارسطو نے ڈرامے کے فن میں کسے اولویت دی ہے؟ 47 میں ارسطو نے ڈرامے بی ہے پلاٹ کو دیا۔ ارسطو نے ڈرامے کے فن میں دو قسمیں بتائیں، المیہ اور تربیہ۔ المیہ اور تربیہ۔ سعد عظیم آبادی کی خود نوشت کی تخلیقی جائزہ لینے کے بعد یہ کس نے کہا تھا کہ جھوٹوں کا بادشاہ ہے؟ قاضی عبدالودود نے کہا تھا۔ صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ 49 میں اے ہے، 49 کا اے ہے، ڈرامہ، ناول، تنقید، افسانہ۔ ڈرامہ، ناول، تنقید، افسانہ۔ 49 میں صحیح ترتیب کی ڈرامہ، ناول، تنقید اور افسانہ۔ 50 میں اردو میں اسلوبیات کی بنیاد گزار ہیں مسعود حسین خان، جنہیں اردو کے سب سے بڑے ماہر لسانیات تسلیم کیے جاتے ہیں۔ مقدمہ تاریخ زبان اردو، مسعود حسین خان ہے۔ اردو زبان و ادب ان کی اہم کتاب ہے۔ 51 میں بلا قافیہ نظم کے لیے مخصوص ہے نظم معرہ۔ 51 میں بی، نظم معرہ۔ نظم معرہ نظم کی وہ قسم ہے جسے انگریزی میں بلیک ورز کہتے ہیں، اس میں قافیہ کی پابند نہیں ہوتی۔ 52 میں عزیز احمد کی کتاب ترقی پسند ادب کس رسالے میں کس توار شائع ہوا؟ 52 میں بی، اردو میں، رسالہ اردو میں۔ 53 میں اردو اور انقلاب نام کا مضمون کس کا لکھا ہوا ہے؟ سی، احمد علی ایک مارکسی افسانہ نگار کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ان کے 2 افسانے ہیں، مہاوٹوں کی ایک رات، بادل نہیں آتے، افسانوی مجموعہ انگارے میں شامل ہے۔ 53 میں سی، 53 میں سی۔ 56 مرزا غالب کے لیے شاعری موسیقی اور موسیقی شاعری ہے، یہ کس کا قول ہے؟ عبدالرحمن بجنوری کا۔ 50 سے 56 میں سی۔ 54 میں محاسن کلام غالب پر لکھی ہوئی عبدالرحمن بجنوری کی اہم کتاب ہے، یہ کتاب اس کتاب میں پیش کیا گیا ہے، یہ قول اس کتاب میں پیش کیا گیا ہے۔ 55 ترقی پسند ادیبوں کی پہلی قرارداد پر کس کی دستخط نہیں ہے؟ 55 میں ڈی، ترقی پسند ادیب کا پہلا قرارداد لندن میں ہوا جس میں پریم چند کے دستخط نہیں تھے۔ 56 استر و سوزن کس کی تصنیف ہے؟ 56 میں ڈی، جہان غالب کے بحیثیت محقق آرستان اور استر و سوزن وغیرہ قاضی عبدالودود کی اہم کتاب ہے۔ 57 دریائے لطافت کا موضوع کیا ہے؟ قواعد ہے۔ دریائے لطافت اردو قواعد کا پہلی کتاب ہے، انشاءاللہ خان انشا کی فارسی زبان میں لکھی گئی۔ 57 اے۔ 58 سر سید مرحوم اور اردو لٹریچر کس کا مضمون ہے؟ سی، شبلی کا۔ سر سید احمد مرحوم اور اردو لٹریچر شبلی کا مشہور مضمون ہے۔ 59 سودا کا معاصر کون تھا؟ سودا کا معاصر 1713 سے 1781 تک رہے، 18ویں صدی کے شاعر ہیں۔ ناسخ 1835 کے،
1771 से 1838 तक के 19वीं सदी के शायर हैं। 60 में ड्रामा ज़िहाक कितने मनाजिर पर मुश्तमिल है? बी 8 मंजर पर है। ड्रामा ज़िहाक के किरदार हैं ज़िहाक, नौशाबा, फरीदू, राहिब, वज़ीर आज़म, फ़कीर वगैरह। 62 में और 61 में इनमें से कौन सा किरदार ज़िहाक का नहीं है? नौशाबा, ज़िहाक, खाकान नहीं। बी है, ठीक है। 62 में इनमें से कौन सा ड्रामा आगा हशर का नहीं है? 62 में सी मारा आस्तीन। 62 में ड्रामा 62 में आगा हशर कश्मीर का ड्रामा आफताब मोहब्बत पहला है, पहला प्यार, खूबसूरत बला, आँख का नशा, मारा आस्तीन, सफ़ेद खून, शाम जवानी, जुर्म नज़र, मीठी छुरी, मुरीद मुर्शिद, अरी सेहर, शहीद नाज, ठंडी आग, नारा तौहीद, सिल्वर किंग, अनोखा मेहमान। ये है 62 में सी। 62 में सी है। नौशाबा हशरुल अर्ज़ नहीं है। 63 में आगा हशर का पहला ड्रामा कौन सा? आफताब मोहब्बत। 64 में इनमें से कौन सा ड्रामा हबीब तनवीर का है? ये किसका? चरणदास चोर। 63 में 64 में 60 4 64 डी जूद पश्चिमा अब्दुल माजिद दरियाबादी का ये किसका खून है? अली सरदार जाफरी का खून है। धानी बागपन असमत चुगताई का। चरणदास हबीब तनवीर का। 56 में मदन बान किस दास्तान का किरदार है? रानी केतकी का। मदन बान 50-56 50-66 में रानी केतकी की कहानी 1803 में इंशाअल्लाह नवाब हसन अली ख़ां की फरमाइश पर लिखा था। नवाब हसन अली ख़ां की फरमाइश पर लिखा था। कुंवर और देभान, रानी केतकी, सूरज सिंह, जगत प्रकाश, रानी केतकी और दास्तान रानी केतकी की किरदार हैं। 55 बागो बहार में कितने अफराद का किस्सा बयान तौर पर बयान किया गया है? 56 में 55 में 65 में मीर अमन ने बागो बहार में सी 5 है। मीर अमन ने बागो बहार में बुनियादी तौर पर कुल 5 किस्से बयान किए गए हैं। 1 आज़ाद बख्त का, 4 दुर्वेश का। 57 में फसाना अजायब में जाने आलम तब्दीली रूह के तहत किस जानवर की जिस्म में महलूल करता है? 50 से 57 फसाना बी बंदर में फसाना अजायब रजब अली बैग सुरूर का तबाजाद असना ये हकीम असद अली ख़ां की फरमाइश पर 1924 में कानपुर में लिखी गई। 1843 में लखनऊ से शाये हुआ। दबिस्तान बागो बहार में जवाब लिखा था। बागो बहार के जवाब में लिखा था। 60-68 में कौन सी दास्तान है जिसमें तोता की एक अहम किरदार अदा करता है? फसाना अजायब में जान आलम, हुस्न आरा, मलका महर निगार, तोता तलात के अलावा तोता, सौदागर, जोगी, बंदर दीवानी और अंजुमन आरा का बाप वगैरह के किरदार मुख्तसर हैं। 60-59 में दास्तान ज़बानी बयानिए के लिए मशहूर है। 69 हाँ यार 70 में बागो बहार में दूसरा दुर्वेश किस मुल्क का बादशाह था? दूसरा दुर्वेश किस मुल्क का बादशाह था? 70 में बागो बहार में बी मुल्क फ़ारस का था। बागो बहार में पहला दुर्वेश यमन का सौदागर का बादशाह लड़का था। दूसरा दुर्वेश फ़ारस का शहज़ादा था। तीसरा दुर्वेश अजम के बादशाह का था और चौथा दुर्वेश चीन के बादशाह का बेटा था, शहज़ादा था।
सवाल 71 में बाग बहार में शहजादी अपने मुलाजिम बहरोज़ के ज़रिए किस जवान का किस्सा बताती है? मर्तबान लेकर किस पर सवार होकर आता है? बैल पर सवार होकर आता है, डी। 27 किसने कहा है मीर अमन ने नावलों के लिए मौजू ज़बान की बुनियाद डाली? 72 में ना, 72 में सी, अहसन फारूकी ने। 72 में सी, नावल क्या है? नावल निगारों पर अहसन फारूकी ने अहम किताब लिखी है, नावल निगारी पर लिखी है। नावल क्या है? अहसन फारूकी का लिखा हुआ है। क्या लिखा है 72 में? मौजू ज़बान की बुनियाद डाली, नावलों के मौजू ज़बान की बुनियाद। 73 में रानी केतकी की कहानी में अवध भान किसका बेटा है? औदे भान किसका बेटा है? 73 में 73 में बी, 73 में बी, राजा सूरज भान का। औदे भान सूरज भान का बेटा है। कौन? औदे भान हीरो राजा सूरज भान का बेटा है। रानी केतकी हीरोइन है, जगत प्रकाश की बेटी है। 74 में फसन आज़ाद में आज़ाद की महबूबा का नाम क्या है? 74 में ए, हुस्न आरा। फसन आज़ाद रतन्ना सरसार के अहम किरदार हैं। खूजी, हुस्न आरा, हुमायूं फर, शहर आरा, सुरैया बेगम और बीड़ी बेगम वगैरह हैं। 75 में ए, किस नावल में हुस्न का किरदार काफ़ी जानदार है? ए, फतेह अंदलुस में। इस नावल में हुसैन का किरदार काफ़ी जानदार है, फतेह अंदलुस। ये लिखा हुआ यार, फिरदौस बरी में है हुसैन का किरदार। 75 में फिरदौस बरी है। चलो।